اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعم تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، ویڈیو کا ٹائٹل جیسا کہ آپ لوگ دیکھ چکے ہیں، شیعہ علماء پر شرک کی تہمت از مرزا انجینئر صاحب۔ ویسے تو انہیں الحمدللہ ہم بہت دفعہ اس معاملے پر جواب دے چکے ہیں، چاہے ناد علی کا مسئلہ ہو یا پھر یا علی مدد کا، اور بھی اختیارات تکوینیہ جو ہیں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اب انہوں نے غضنفر تونسی کے لحاظ سے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا اور اس میں کچھ نکتہ چینیاں کرنے کی کوشش کی ہیں۔ پہلے تو آپ تونسی صاحب کی ویڈیو دیکھیں اور اس کے ساتھ ہی مرزا انجینئر کی دیکھیں تاکہ جواب دینے میں وقت کم ہو۔ لیٹس گو۔ کوئی تعظیم نہیں ہے، عبادت ہے، اور ایک نمک حرام ہو جو علی کے بھائی، علی کی زوجہ، علی کے بیٹوں کا نام بتا دے، اس کی عبادت نوری کرے، تیری تشہد میں علی نہیں آئے گا۔ یہ جو کچھ اہل تشیع کے ممبروں سے شرک بیان ہو رہا ہے، غالی رافضیوں کے، یہ کیا تعلیمات تھیں اہل بیت کی؟ آپ دعائے کمیل بڑی اہل تشیع کے ہاں یعنی ایک ریناؤنڈ ہے، وہ پڑھ کے دیکھیں، اس طرح کی کوئی دعا توحید سے بھری ہوئی آپ کو اہل سنت کی کتابوں میں نہیں ملے گی۔ نہج البلاغہ میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خطبات قرآن کے حوالے سے اور توحید کے حوالے سے پڑھ کے دیکھیں، کمال کے خطبات ہیں، ان میں تو شرک قریب پھٹک ہی نہیں سکتا۔ پھر اصول الکافی جو حدیث کی بنیادی کتاب ہے اہل تشیع کے ہاں، جس طرح ہمارے ہاں صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے، اس میں اگر آپ شروع میں چیپٹر پڑھیں کتاب الکفر والایمان، سر اتنی گاڑی توحید ہے اور اتنی ننگی تلوار ہے اس میں توحید کی کہ اس طرح کی آپ کو سخت احادیث بخاری مسلم میں نہیں توحید کے حوالے سے ملیں گی۔ جی عزیزان گرامی قادر، تو ڈیفینیٹلی آپ نے غضنفر تونسی صاحب کی اور مرزا انجینئر دونوں کی ویڈیو سنی لی ہوگی۔ اب تونسی صاحب سے ہمیں بھی اختلاف ہے، ہماری ویڈیوز ریکارڈنگ ان کے خلاف، لیکن جو بات صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ انہوں نے قرآن کے لحاظ سے جو بات کی تھی، قرآن کے اندر جو ملائکہ کو سجدہ آدم کے لحاظ سے اللہ نے حکم دیا، وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ تعظیمی نہیں بلکہ یہ عبودیت کے لحاظ سے تھا۔ اب اس پہ مرزا انجینئر صاحب نے واویلا کھڑا کر دیا، جی کافی پڑھیں، نہج البلاغہ پڑھیں، دعائے کمیل پڑھیں، اتنی گاڑی توحید ہے شیعہ کتابوں میں، یہ ہے وہ ہے، یہ تو باقی سارے شرک پھیلا رہے ہیں ممبروں پر آ کر۔ یہ مرزا صاحب پہلی بات تو یہ، آپ یا علی مدد صلوات اللہ علیہ تک کو شرک کہتے ہیں معاذ اللہ، جس پہ آپ کو منہ توڑ جواب مل چکا ہے آپ ہی کے گھر کی کتابوں سے، اور اسماء الرجال کے بھی ہم نے اندر ساری کلیریفیکیشن دی تھی کہ یہ کوئی جعلی روایات سے ہم استدلال نہیں پیش کر رہے۔ مائی کوشچن از کہ سب سے پہلے تو آپ یہ جو شرک کی تہمتیں لگاتے پھرتے ہیں، آپ شرک اور کفر کی تعریف کریں اور شرک کی اس قسم کا تعین فرما دیں تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ کس کیٹیگری میں ہم فال کرتے ہیں شرک کی، پہلی بات۔ دوسری بات، انہوں نے مرزا انجینئر صاحب چونکہ ماشاءاللہ ہیں ہی جاہل، حضرت نے اصول الکافی سے کہا جی بالکل سٹارٹ میں کتاب ایمان والکفر ہے، جبکہ سٹارٹ میں عقل والجہل ہے، پھر آگے ابواب چلتے ہیں، کتاب ایمان والکفر اس کے آخری چیپٹرز میں آتا ہے۔ تو یہیں سے اندازہ ہو گیا ماشاءاللہ کبھی ہاتھ میں اصول الکافی تک پکڑ تک کے ماشاءاللہ دیکھی نہیں ہونی، اور باتیں پہلے الکافی پڑھ تو لیں۔ اور اگر اصول الکافی کے لحاظ سے مرزا صاحب کہہ رہے ہیں بڑی گاڑی توحید ہے، بالکل حقیقت توحید تو ویسے ہی بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، وہ جناب آدم اور ملائکہ والی بات پر بھی ہم آئیں گے، پہلے ذرا اس مسئلے کو کلیئر کریں۔ اصول الکافی کتاب التوحید صفحہ نمبر 104 مطبوعہ بیروت لبنان میرے ہاتھ میں موجود ہے، اور اس میں امام جعفر صادق سے ایک حسن سند کے ساتھ روایت موجود ہے، واضح آپ متن دیکھ رہے ہیں۔ ان برید عجلی قال سمعت ابا جعفرین، حضرت برید العجلی سلام اللہ علیہ وہ امام صادق صلوات اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں، یقول بنا عبد اللہ بنا عرف اللہ بنا وحید اللہ تبارک و تعالی و محمد حجاب اللہ تبارک و تعالی، ہم سے ہی عبد اللہ، اللہ کی عبادت ہے، و بنا عرف اللہ، ہم سے ہی اس کی معرفت ہے، بنا وحید اللہ تبارک و تعالی، ہم ہی سے اللہ کی وحدانیت ہے۔ یہ ہے اصول الکافی۔
اب اس کے بارے میں مرزا صاحب کیا کہیں گے؟ امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ فرما رہے ہیں، اتنی ہارڈ قسم کی عبارت ہے یہاں پہ اصول الکافی میں، میرے خیال اگر پڑھی ہوتی تو پتہ چل رہا تھا اصول الکافی میں ائمہ اہل بیت کے فضائل ہی کے اندر توحید پنہا ہے۔ خیر عزیزان، اب ایک اور پوائنٹ کلیئر کر لیں حضرت کو، وہ غضنفر توسفی صاحب کا جو پوائنٹ تھا سجدہ آدم والا، اس پہ بہت مروڑ اٹھ رہے تھے کہ یہ چیز کہ شرک کی طرف لے گئے۔ یہ قاری ظہور احمد فیضی صاحب کی کتاب، جنہیں مرزا صاحب محدث عصر مانتے ہیں، ان کی یہ شرح تفسیر غریب القرآن میرے پاس موجود ہے اس وقت۔ ویسے یہ کتاب غریب القرآن حضرت زید شہید سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے، اس کی شرح قاری ظہور احمد فیضی نے کی ہے۔ اب اس میں صفحہ نمبر 116 پہ اسی آیت کے لحاظ سے سورہ بقرہ کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں، یعنی انہیں قبلہ بناؤ اور سجدہ اللہ کے لیے کرو۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ سجدہ تعظیمی تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ عبادت کا سجدہ تھا اور سجود کا معنی عاجزی ہے۔ دوسرا قول کیا ہے؟ عبادت کا سجدہ، معبودیت کا سجدہ ہوا تھا جناب آدم کو۔ تو یہ عبادت کے سجدے والے جو سارا کنسپٹ ہے یہ تو آپ کے گھر کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ یہ شرح تفسیر غریب القرآن اٹھا کے دیکھیں، اٹھا کے دیکھیں، میں تو ایک ایک لفظ واضح دکھا رہا ہوں آپ کو عزیزان۔ تو یہ الحمدللہ کنسپٹ ان کے ہاں بھی موجود ہے۔ میں کہتا ہوں تھوڑا سا مرزا صاحب پڑھ لیں، تھوڑا سا کتب تفاسیر کو، شروحات کو پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ اچھا جی، نہج البلاغہ میں بڑی توحید ہے۔ اب جناب آدم کے مسئلے پہ بات ہو رہی ہے تو صرف ایک ریفرنس میں شرح نہج البلاغہ سے کوٹ کروں گا، یہ جلد نمبر اول میرے ہاتھ میں موجود ہے اس وقت، بیان الامامت شرح نہج البلاغہ۔ نہج البلاغہ کو تو ماشاءاللہ آپ نے اللہ جانے پڑھ ہی لیا ہوگا، مفتی جعفر صاحب کا ترجمہ، کبھی اس کی شروحات بھی پڑھ لیں۔ جلد 1 صفحہ نمبر 427 پہ امیر کائنات مولا علی صلوات اللہ علیہ وہ کیا فرما رہے ہیں؟ اور حضرت علی صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے آدم کی طینت کو اپنے ہاتھوں سے 40 شب و روز خمیر کیا تھا۔ انی خمرت طینت آدم بید 40 صبحا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولا علی۔ 40 ایام تک جو اللہ نے دعویٰ کیا ہوا ہے قرآن میں کہ اسے سجدہ نہیں کیا ہے ابلیس جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، امیر المومنین فرما رہے ہیں میں نے خمیر کیا آدم کا آٹا۔ یہ ہے شرح نہج البلاغہ بیان الامامت، کبھی شروحات بھی پڑھ کے دیکھ لیں، اس میں مولا علی کے کیا کیا فرامین موجود ہیں۔ خالی ایک وہ عزیزان بس وہ خالی چھوٹی سی نہج البلاغہ ترجمے والی اٹھا کے پڑھ دی، بس بات ختم۔ بس یہی تو جہالت ہے پھر ان کی، کیا کریں۔ اور رہ گئی دعائے کمیل۔ دعائے کمیل میں بہت بڑی توحید کی بات ہے، بالکل ہم نے انکار کب کیا، لیکن دعائے کمیل کے آگے باقاعدہ معصومین کے لحاظ سے جو روایات آئی ہیں وہ بھی پڑھ لیں۔ یہ میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے شرح دعائے کمیل از حسین انصاریان، صفحہ نمبر 197۔ اب یہاں پہ اللہ اکبر کے کانٹیکسٹ میں جو بات آ رہی ہے، اتنی خطرناک حدیث ہے، یہاں پہ آپ چیک کریں، نحن ذکر اللہ و نحن اکبر، واضح امام باقر صلوات اللہ علیہ کی حدیث ہے، ہم ہی ذکر اللہ ہیں اور ہم ہی اکبر ہیں۔ اب پڑھیں دعائے کمیل اور کہیں اللہ اکبر۔ خیر کیا کہا جا سکتا ہے عزیزان۔ تو مرزا صاحب نے جتنی بھی باتیں کی ہیں، اللہ کرے ان حوالہ جات کو ہضم کرنے کی توفیق ہو، نہیں ویسے ہوتی نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ سارے معاملات آئے کیوں ہیں؟ وہ اس وجہ سے آئے ہیں کیونکہ بغیر حجت خدا عبادت خدا ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ امپاسبل ہے کہ بغیر حجت الہیہ اللہ کی عبادت ہو جائے، امپاسبل۔ آئیں دلیل دوں، آپ کے گھر کے محدث الکبیر ابراہیم جوینی الخراسانی، ان کی کتاب یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، فرائض السمتین۔ یہ کسی شیعہ کتاب سے حوالہ نہیں دے رہا اب، اور اسے حافظ ذہبی تک امام مانتے ہیں۔ صفحہ نمبر 52، یہاں پر واضح عبارت موجود ہے امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ کی، زمین اللہ کی حجت سے خالی نہیں رہی، چاہے وہ حجت ظاہر ہو چاہے غائب چھپی ہوئی، اوکے جی، اور نہ ہی قیامت قائم ہونے تک اللہ کی حجت سے خالی رہے گی۔ اگر وہ نہ ہو اللہ تعالیٰ کی کوئی عبادت نہ کرے، یہ ہے حجت الہی کا رعب و دبدبہ اور اس کی ضرورت و اہمیت عزیزان۔ پھر کل کو مرزا صاحب اور ان کے چیلے چپاٹے جتنے بھی ہیں آتے رہتے جنہیں کچھ بھی نہیں ہے ماشاءاللہ، وہ ہم ویڈیوز میں ثابت کر چکے ہیں۔ مرزا صاحب تو ماشاءاللہ وہ علمی لیول رکھتے ہیں کہ انہیں ابھی تک یہی نہیں پتا کہ فعل مضارع کیا ہوتا ہے اور ماضی استمراری کیا ہوتا ہے۔ تو خیر
پھر یہ کہیں گے جی یہ ضعیف احادیث بھی لوگوں نے نقل کی ہیں، محدثین نے ضعیف احادیث بھی نقل کی ہیں، وہ ناقابل قبول ہیں۔ آئیں پھر، یہ میرے ہاتھ میں مرزا صاحب کے باباؤں کے بابا محدث زبیر علی زئی کی سوانح حیات پہ ایک الحدیث کتاب موجود ہے زبیر علی زئی کے اوپر، اور اس میں صفحہ نمبر 129 پر ضعیف روایات کے لحاظ سے حافظ زبیر علی زئی صاحب کی یہاں عبارت موجود ہے: بعض اوقات حدیث ضعیف ہوتی ہے لیکن مسئلہ صحیح ہوتا ہے کیونکہ اس کی تائید اجماع یا آثار سے ہوتی ہے۔ واضح عبارت ہے۔ ضعیف حدیث ہو بھی تب بھی مرزا صاحب کی جان نہیں چھوٹ سکتی الحمدللہ، کیونکہ اس کی تائید کے لیے جا بجا یہاں پر زبیر علی زئی صاحب نے خود کوٹیشنز دی ہوئی ہیں عزیزان۔ اور پھر اجماع و آثار سے نہیں، اس کی قرآن سے تائید ہو رہی ہے، حکم ملائکہ کو قرآن میں دیا گیا تھا، تو پھر غضنفر تونسوی صاحب مشرک کیسے ہوئے؟ اصلا مشرک تو آپ میں جو شرک فی الامر کر کے اللہ کے معاملے میں دخل دے رہے ہیں، مشرک تو پھر آپ ہوئے، تونسوی صاحب بیچارے کیسے مشرک ہو گئے؟ اپنی اصلاح کریں خدا را، تھوڑا سا پڑھ لیں، اپنے ہی یہ زبیر علی زئی صاحب کے لکھے اصولوں کو ہی پڑھ لیں تاکہ ایٹ لیسٹ آپ کو بار بار اس طرح منہ کی نہ کھانی پڑے۔ عزیزان دیٹس آل، میرا نہیں خیال مجھے اب مزید وضاحت کی ضرورت ہے۔ ہوتی آپ سے ملاقات اگلی نشست میں، ٹل دین ٹیک کیئر، مولا حسین وارث۔